لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی غم پہنچتا ہے انہ لیئوس کفور، یہ مایوس بھی ہوتا ہے اور ناشکر بھی. سورہ ہود اگر آپ کو قرآن آتا ہو نا عربی میں، خدا کی قسم سننے سے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. اتنی اس کی آیتوں میں ایسا تناسب ہے. کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ ہود ترجمہ سامنے رکھ کے سنا کریں، بہت مزہ آئے گا. بس 2-3 آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں. اور اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اللہ کہتے ہیں پھر اگر ہم غم اس سے دور کر دیں، پہلے تو بڑا روتا ہے اللہ اس عذاب میں ڈال دیا، مجھے نکال لے مجھے نکال لے. اللہ کہتے ہیں پھر ہم جب دوبارہ اس کو خوشی دے دیتے ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر شیخیاں بھگارنے لگتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، اترانے لگتا ہے، اور اپنے رب کو جو غم میں تھوڑا بہت رب یاد بھی آ رہا تھا نا، اس رب کو بھول جاتا ہے. یہ انسان کی کیا ہے حالت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں جن کی طبیعت میں صبر ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. ان کی یہ کنڈیشن نے نہ یہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتے ہیں اور نہ یہ غموں میں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. کسی کے گھر میں دینداری کا اندازہ لگانا، ان کے گھر میں میت سے لگا لیا کرو اور شادی سے لگایا کرو. شادی میں خوشی ہوتی ہے اور میت میں کیا ہوتا ہے، غم. کسی قوم کو دیکھنا ہو نا یہ کتنا پجامے میں ہے یا پجامے سے باہر ہیں، تو جو شادیوں میں دنادن اچھل رہے ہیں نا، ڈھشیوں ڈھشیوں کلابازیاں کھا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کیا ہیں، یہ ایسا بتا رہے ہیں جیسے دنیا میں ہمارے یہاں ہی شادی ہوئی ہے، باقی تو پتہ نہیں بلوٹوتھ سے پیدا ہوئے ہیں بچے یا کیا ہوا ہے. میں ایک جگہ گیا کہیں نکاح پڑھانے، میں نے ان کو پہلے کہا غیر شرعی شادی میں نہیں جاؤں گا. میں گیا ہوں تو 1 گھنٹہ لگا بارات کو پہنچنے میں، وہ ٹھیوں ٹھیوں کیا ہو رہا ہے، اتنی بڑی ٹینشن یار. میں نے کہا تم لوگوں نے کیا کہا، اگر ہم نے اس طرح سے کی ہوتی تو ہم تو ایک ہی پہ آ کے پھنس چکے ہوتے. اب تو کیا ہو رہا ہے، دولہا گانے سنا رہا ہے دلہن کو شادی میں، دلہنیں اس کے ساتھ آ کے بیٹھ رہی ہیں اور سارے مکس گیدرنگ ہے، لڑکے لڑکیاں مکس ہو رہے ہیں. چھوڑ دو یار چھچورے پن کو، کیا کرو، بس کرو بس کرو. تو شادی میں اللہ کی حدود سے کراس کر جانا، یہ اس کی علامت ہے کہ دینداری بولو نہیں ہے. آپ کو جب پہلی دفعہ کوئی خوشی ملی ہے، اس سے پہلے آپ نے کوئی خوشی کبھی دیکھی نہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور غم میں بھی ایسا ہی ہے، میت ہوتی ہے تو وہ جو رو رہے ہیں ہاں ہو، ایسے پروگرام چل رہے ہیں باقاعدہ رونے کے. کل کسی نے بڑی اچھی ایک ویڈیو بھیجی، نہیں شیئر بتاؤں گا آپ کو، پھر وہ غلط ہو جائے گا. اچھا خیر، وہ لوگ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر، تو ہم نے علماء کے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، ان کی خوشیاں بھی دیکھی ہیں اور ان کے غم بھی دیکھے. خوشیاں بھی چہرے سے خوشی کے آثار جھلک رہے ہوتے ہیں، حدود میں رہتے ہیں اور دل سے خوش ہوتے ہیں. اور جب غم ہوتا ہے، ہمارے نبی کیسے خوش ہوتے تھے، حتی اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی نا، ہمارے نبی کے چہرے پہ خوشی. تو یہ نہیں کہ حضرت کعب بن مالک نے ڈھم ڈماڈم شروع کر دیا اور پورا نائٹ پروگرام ہوگا معاذ اللہ اور جی میری توبہ قبول. وہ کہتے ہیں کعب بن مالک اسلام لانے کے بعد میری زندگی میں اس سے بڑا خوشی کا دن نہیں آیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اتنے خوش تھے، اتنے خوش کہ جو خوشخبری لے کر آیا، کہتے ہیں میرے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اوپر چادر پہنی تھی میں نے اور نیچے لنگی، وہ چادر اتار کے میں نے اس کو دے دی. یہ ہے خوشی کا اظہار، سمجھ رہے. اور اتنے خوش تھے، یہ نہیں کہ اب کوئی بھنگڑا ہوگا تو فلانا ہوگا. تو پھر جب نبی کے پاس آئے، کہتے ہیں نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوشی سے چمک رہا تھا. فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے نا، اس سے بڑا تیری زندگی میں خوشی کا دن نہیں آیا، اس دن کی میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں. صحابہ بھی خوش ہوتے تھے بھائی، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، ولیمے بھی کیے ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ ارب پتی تاجر تھے، جب شادی کرتے نا تو ولیمہ 3 دن لنگر چلتا تھا ان کا. 3 دن تک دیگوں کے ڈھکن کھل رہے ہیں، پبلک آ رہی ہے اور گوشت کھلایا جا رہا ہے. سرید اس زمانے میں اچھا کھانا تھا.
3 دن پبلک کنٹینیو. کتنا خرچ کیا, لیکن کس پر؟ کھلانے پر. یہ خوشی. آج خوشی شروع ہوتی ہے, لڑکیاں نیم برہنہ کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں, اور کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے, لڑکا منہ دھو رہا ہو نا, سمجھ لو گھر سے باہر جا رہا ہے. لڑکی منہ دھو رہی ہو, سمجھ لو باہر جانے کا اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ میک اپ اتار رہی ہے نا منہ دھو کے. تو اتنا چلو میک اپ ان کا پرسنل معاملہ ہے, لیکن یار ان کو تو جانے دو نا, لیکن وہ خواتین کا الگ رکھو نا. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو کے نہ جائیں شادیوں میں. مکس گیدرنگ کیوں, مردوں میں کے بیچ میں کیوں گھس رہی ہو؟ کتنی بے غیرتی ہے, کتنی بے شرمی ہے. الگ ہو جاؤ بھائی, کچھ اللہ بھی تو ہے نا, کچھ اس کے لیے بھی تو کر لو. نہیں ادھر ہی گھسنا ہے مردوں میں, مردوں کا عورتوں میں گھسنا ہے. انجوائے کرو, ٹھیک ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. مولویوں کو برا بلا کہو, یہ براڈ مائنڈیڈ ہے, یہ کہتے ہیں بیچ میں تمبو لگاؤ. یہ پرانے زمانے کے لوگ, انگریزوں کے ہاں تمبو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, تبھی وہ چاند پہ پہنچ گیا. اور یہ کہتے ہیں ادھر بیچ میں ایک تمبو آنا چاہیے, لیڈیز ادھر ہونی چاہیے, جینٹس ادھر ہونے چاہیے. کیا ہو گیا, اس نے اس کو آنکھ پٹکا کر لیا, اس نے اس کو دیکھ لیا تھوڑی, اور تعریفیں بھی کرے, آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, آج تو کہتی تھینک یو ویری مچ. پرانے زمانے میں اٹھا کے چپیٹ لگاتی تھی, اب چونکہ غیرت ویرت ختم ہو گئی تو آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, تھینک یو. اور انٹی آپ بھی ماشاء اللہ, انٹی تو بول نہیں دینا کبھی غلطی سے, شادی میں پوری طلاق ہو جائے گی وہیں پہ, بتا رہا ہوں. تو یہ سب دل کے خوش کرنے کے بہانے ہیں. اس سے میں اور آپ مطمئن ہو سکتے ہیں, جس رب نے پردے کی آیات نازل کی ہیں اس کے قہر اور غضب جوش میں آتا ہے. اس نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا ناپ تول میں کمی مت کرو, اکھاڑ پھینکوں گا میں تمہیں. اس نے ہماری عورت کو کہا ہے غیر محرم مرد کے سامنے زینت اختیار نہیں کرنا. تو دنیا کو کوئی غم نہیں ہوتا, اور مولویوں کو بھی نہیں ہوتا. آپ سمجھ, ہمیں کیا ہو رہا ہے, تم جاؤ جہنم میں, ہم نے کیا, ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر ہوگی, اپنی بیٹیوں کی. جس نے دین پہ آنا ہے آ جائے, نہیں آنا جائے کہاں, جہنم میں. لوگ سمجھتے ہیں اندر سے جل رہے ہیں, ہم کیوں جلیں گے, ہم تو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے, اللہ بچائے, یعنی 4 سے نہیں بچائے, اللہ تعالیٰ شو مارنے سے بچائے. لیکن آپ کو بتا رہے ہم کیوں جلیں گے, ہمارے لیے تو اللہ نے حلال کے راستے کھولے ہوئے ہیں, اتنے حلال کو عام کر دیا اللہ نے ہمارے لیے. ہم تو تم پہ ترس کھا رہے ہیں کہ تم سڑتے رہو ساری زندگی بدبودار گند میں منہ مار مار کے. نہ تمہیں بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ تمہیں بچوں سے پیار ملتا ہے, کیونکہ بچوں کو پتا ہوتا ہے میرا باپ ٹھرکی ہے, ایک دن فلاں آنٹی کو دیکھ رہا تھا, ایک دن فلاں آنٹی. بچوں کے دل سے باپ کی عظمت. میرے باپ کے بارے میں مجھے کوئی شکایت کرتا کہ میرے والد صاحب خواتین کو دیکھتے تھے جا کے غلط نظروں سے, میرے دل میں اپنے باپ کی عزت رہتی. آج جب بھی میں اپنے باپ کا نام لیتا ہوں, میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا, عقیدت میں, محبت میں نہیں مجھ سے ذکر ہوتا اپنے والد کا. کیوں, میرے دل میں ان کی ایک عظمت ہے, شریف آدمی تھے. آج تک میں نے نہیں کبھی سنا ان کے بارے میں, نہ کبھی دیکھا کہ کسی غیر محرم عورت کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہو. ہمیشہ میں نے ان کی نظریں کہاں دیکھی, نیچے, ہمیشہ نظریں نیچے دیکھی. تو یہ جو سوسائٹی آپ ہمیں دے رہے ہو نا, مس گیدرنگ والی, یہی ٹھرکی لونڈے لپاڑے کل باپ بھی بنیں گے, اور یہ عادتیں ختم نہیں ہوتی. ان کی عورتیں بھی دیکھیں گی ہمارا میاں ٹھرکی ہے, ان کے بچے بھی دیکھیں گے, تبھی ان کا گھریلو نظام تباہ و برباد. گدے گھوڑوں والی زندگی ہوتی ہے ان سیکولر لبرل لوگوں کی, گدے گھوڑوں والی زندگی. ان کے گھروں میں عزتیں محبتیں نہیں ہیں, وقار ختم ہے, کیونکہ انہوں نے خدا سے بغاوت کی ہے. اللہ سب سے پہلے ان کے گھروں کے سکون کو چھین لیتا ہے. تو بھائی اللہ کو ہم کب کہہ رہے ہیں شادی مت کرو, ہم تو کہتے ہیں 4 کرو, 4 دفعہ ولیمے کرو. ہم کہہ رہے ہیں دعوت میں عورتوں کو بھی بلاؤ, مردوں کو بھی بلاؤ. ایک بیچ میں پارٹیشن کا کہہ رہے ہیں, یار تو ان کو ادھر کر دو. ہم خواتین کو یہ بھی کہہ رہے ہیں میک اپ کر کے جاؤ, تیار ہو کے جاؤ, آپ کا حق ہے بھائی, زینت عورت کا حق ہے, لیکن وہ زینت غیر محرم مرد کے لیے نہیں ہونی چاہیے. پارٹیشن کر دو. اتنا سا اللہ کا حکم مانتے ہوئے تمہیں اگر تکلیف ہو رہی ہے, پھر اللہ کا حق بنتا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالے, پھر تمہارے زندگی میں بھی سکون چھینے, آخرت میں بھی سکون چھینے تم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وقت بہت زیادہ ہو گیا. میں کل انشاءاللہ یہ انبیاء کے واقعات, پھر بہت دلچسپ واقعات ہے, کل بیان کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.